یا اللہ گونگے جو ہیں ان کو بھی دے دے زبان، انہیں نام لے سکے تو۔ حضرت آدم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں who is the person؟ وہ کون ہے؟ whose name is written، جس کا نام لکھا ہوا ہے with your name، تمہارے نام کے ساتھ، on the heights of your throne، تمہارے عرش کی بلندیوں پر تمہارے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ اگر کوئی ہے تو حضور کی وجہ سے۔ کتا بھی تو ایک مخلوق ہے، بندر بھی تو ایک مخلوق ہے، مکھی مچھر بھی تو ایک مخلوق ہے، گندی نالیوں میں رہنے والے کیڑے وہ بھی تو ایک مخلوق ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے بنا تو تم مٹی سے ہے، لیکن تجھے بنانے والے نے اشرف المخلوقات کیوں بنا دیا؟ حضرت سلطان بہو سرکار اس کا جواب دیتے ایتن، قیمت تمہاری نہیں ہے، تمہارے اس وجود کی ہے۔ یہ جو لباس، یہ جو بشریت کا لبادہ ہے، ایتن رب سچے دا حجرہ، ایک یہ گھر ہے اللہ کا، ایک تیرا وجود ہے اللہ کا گھر۔ ایتن رب سچے دا حجرہ، یا کارپٹ انہوں نے ڈالے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی گرد و غبار تمہارے جسم کے ساتھ لگ جائے تو دوزخ کی آگ سے تو بچ سکتا ہے۔ ایک تیرا وجود ہے، خدا نہیں سماتا زمین اور آسمانوں میں، مگر سما جاتا ہے بندہ مومن کے سینے۔ تو یہ جو تمہارا وجود ہے، یہ کتا نہیں ہے، یہ بندر نہیں ہے، یہ خنزیر نہیں ہے، یہ اللہ کا حجرہ ہے۔ اب اس کے اندر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں دل، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی غذا، اس کی طاقت، اس کی توانائی، اللہ کا پیار ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ وجود کیسا ہونا چاہیے، فرمایا پتہ اسی کو چلتا ہے جس کو اللہ کی محبت اس کے پیار میں انتہا پہ لے جاتی ہے۔ کون ہوتا ہے؟ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے، پھر ماننا کیسا ہونا چاہیے؟ میں اپنی کلام کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں۔ نماز کا وقت میرا خیال ہے تقریباً ہو چکا ہے۔ اچھا ابھی ٹائم ہے، وہ آپ تو پہلے سے خاموش ہو گئے جیسے ختم ہو گیا۔ اچھا میں اپنے کلام کو سمیٹتا ہوں، ابھی وقت ویسے بھی ہے، اگر تھوڑا بہت اور اس میں ڈال دیا جائے تو میرا خیال ہے تاکہ آج آپ میں سے کوئی خالی نہ جائے۔ عارفوں کا بادشاہ سلطان العارف حضور نبی رحمت کی امت میں جتنے عارف ہیں، عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، پہچاننے والے کو، ان کا جو سلطان ہے قیامت کی صبح تک کے لیے جس کی سلطانی قائم رہنی ہے۔ جب میں نے حضرت سلطان بہو سے پوچھا
کہ آپ کے عارفوں کے سلطان ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اب یہ بڑی پتے کی بات ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے دل کی کتاب پر، سبحان اللہ، خاک پایم از حسین و از حسن. سبحان اللہ، خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است بر من انجمن. میں اکیلا نہیں ہوں، میں ایک انجمن ہوں، معرفت کی ایک انجمن ہوں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کا سرما، اپنے سر کا تاج، اپنے دل کا سرور، اپنی آنکھوں کا نور حسنین کریمین، حسن پاک مولا حسن اور مولا حسین کے قدموں کے خاک کو بنایا. ایک ہے ماننا، ایک ہے ماننے کے بعد ہر بات ماننا. اب میں ایمان کی ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ کو سننی ہوگی اور اس کا ایک پہلو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپ ساری رات میں محفلیں کرتے ہو، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو. اب ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے، محفل کرنا ہو رہا ہے، نماز نہ پڑھنا ہو رہا ہے. لیکن بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کا نام لینے والا حضور کے طریقے کو چھوڑ دے، یہ بھی کوئی قبولیت والی بات نہیں. لیکن یہ تعام و تشریح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ میں صرف یہ بات آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، جب کبھی پبلک میں وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی جو ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، کلی مبارک فرمائی، ناک میں پانی ڈالا، پاؤں دھوئے، توجہ نہیں ہے. اب یہ جو پانی وضو میں استعمال ہوتا تھا، اس پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنا دیا جاتا تھا. اس کو محبت کر. اب اس میں دو باتیں ہیں. محبت کے یہ دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا اور اس کو جمع کرنا. جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ کرام یوں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت مبارک فرماتے تو آپ کے سر مبارک کے منہ اور چہرے اور داڑھی مبارک کے بال جو ہے جب وہ تراشے جاتے تو وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیے جاتے. دھرتی پر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت کا نام ہے صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ورنہ اللہ ان سے راضی ہے. اے ملیاں گاجر، اے بولو، اے مٹر، انانی کی ویلیو ہے جنہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے. کہتے ہیں کس بات میں تو مولی ہے بھائی. تو یہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بارے میں صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، فرمائے انہیں اللہ راضی بھی فرمائے. اور انہی کے بارے میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم.
آج 1400 سال کے بعد بھی جس کسی نے نبی کے ان عاشقوں کو جنہیں نبی کی صحبت کی وجہ سے، اور نبی کی صحبت کا معیار کیا ہے، جس نے حالت ایمان میں ایک نظر بھی کملی والے کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہے۔ ایک صحابی ہے وہ جو غار میں نبی کے ساتھ تھے، سانپ ڈستا رہا اور وہ نبی کو دیکھتے رہے۔ ایک صحابی ہے وہ جو نبی کے حضور اپنی گود پھیلا کے نبی کو دیکھتے رہے، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی، وہاں بھی نبی کا دیدار، وہاں بھی نبی کا دیدار۔ آنکھوں کے بادشاہ نے یوں منظر کشی کی، لگتا ہے جیسے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اب یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں، یہ شعر سنتے سنتے آپ ذرا اپنے سر سے لے کر جسم کے پاؤں تک ہاتھ پھیر لیں، اگر کہیں درد ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، ایسے ہاتھ پھیر کر چیک کر لیں، تو یہ شعر مکمل ہوگا، آپ کی بیماری شفا میں بدل چکی ہوگی۔ اب آپ فرماتے ہیں وہ منظر کشی کی ہے، سانپ ڈس رہا ہے، وہ منظر کشی ہو رہی ہے، صدیق اکبر نبی کو دیکھ لے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی نبی کو دیکھ لے، ایک تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد دیکھ نہ جاؤں۔ تو یہ پیری مریدی ڈبہ ٹرانسپورٹ پیری مریدی نہیں، وہ دھاڑیاں لاون والی پیری مریدی نہیں، نبی دے عاشقاں نوں نبی نال ملاون والی پیری مریدی۔ اصحابی کن نجوم، اصحابی فرمایا یہ میرے صحابہ جو ہیں، یہ جو میری صحبت میں رہتے ہیں، یہ جو میرے دیدار میں رہتے ہیں، یہ جو میری محبت میں رہتے ہیں، یہ جو میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کا پاؤں نبی کے وضو والے پانی کے اوپر نہ آ جائے۔ یہ جو میرے صحابہ ہیں، نبی کے وضو کے پانی سے اپنی آنکھوں کو، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو بول کر دکھاؤ، اپنے دلوں کو۔ یہ جو پانی وضو کا تھا نا، حضور کے وضو کا پانی، وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے چہروں پہ لگاتے، آنکھوں پہ لگاتے۔ تو یہ محبت ہی ہوتی ہے۔ اب محبت کا جو عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس ہدایت کا چراغ اللہ نے نبی کے وجود سے ظاہر فرمایا، کیا آپ نے اس ہدایت کی طرف قدم بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اب ایک صحابی وہ ہیں جنہیں میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، لوگوں نے تو آپ کو بتایا تھا نا، آل رسول اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، یہاں کھیڑی ساری ایک کوئی کوئی، جنہیں کملی والے نے کندھوں میں سوار کیا، بول کر دکھا رہا ان کی صحابیت کا کیا معیار ہو، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہوگا الحسین منی، الحسین منی، یہ حسین مجھ سے ہے۔ آج لڑائی سنی شیعہ
دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، آج لڑائی اہل سنت اہل حدیث کی نہیں ہے، آج لڑائی حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ اب میرے آقا حسین نے کیا کیا؟ سجدے میں سر کٹایا۔ اب یہ نماز جگہ ڈھونڈے ہوئے کہاں جگہ ملے گی؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسجد کے بگوروں، نماز جمعہ کے بعد درود و سلام سے منہ پھیر کر باہر جانے والوں، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ بولو۔ ویسے یزید کو اس دور میں کوئی نہیں مانتا، کچھ لوگ چھپ چھپ کے، آواز نہیں آئی، ڈر کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ایسے لوگ جو تھوڑا بہت سبحان اللہ آپ نے آپ دال آئی ہوتے چھپ چھپ کے یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں گیا تھا جس نے قسطنطنیہ کو پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اس لشکر کے بارے میں انہوں نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب سیدہ زینب دربار یزید میں کھڑی تھی اور یزید میرے آقا حسین کے لبوں پر چھڑی مار کر کہہ رہا تھا، دیکھو آج ہم عزت والے ہیں یا تم عزت والے ہو، اس منظر کو دیکھ کر اللہ کو بھی جلال آ گیا۔ ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے، علی کی بیٹی گرج کر بولتی ہے، یزید یہ بتاؤ خطبے میں نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا؟ تو لڑائی حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ میرے آقا حسین نے آج یہ مشن میں لے کر آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں حسینی بننا ہے، تمہیں بندہ ایمان بننا ہے، تمہیں تقوی کا لباس پہننا ہے، تمہیں توبہ کرنی ہے، تمہیں نمازی بننا ہے، تمہیں قاری بننا ہے، تمہیں اپنی آنے والی نسل کو درود و سلام کا نغمہ سکھانا ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، آج میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کس نے کرنی ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ آؤ حسینی بیعت کس نے کرنی ہے۔ پاکستان کو بچانے روشن کرنا ضروری ہے، اس کی دو بنیادیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو ہر شام مدینے والے کے نام کر دو، چارے بے چلنا قرن سنائی تارے ذکر کریں گے تیرا تیرے جائے جب کئی شہ چڑھتے سن سجنا باز ہلے جتھے چند ساڈا چڑھتا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا چند ساڈا وچ مدینے چڑھتا ہویا ہر تھاں سویرا جس نے کارن اسن جنم گوایا یا حضرت باہو او سونا یار ملے ایک پھیرا، اب شام پڑی اندھیرا ہو گیا تیرے گھر میں سویرا ہو گیا، اس لیے تو نے تو ایک چٹائی رکھی ہے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے دسترخوان درود و سلام۔ اب ذرا منظر دیکھیں، باپ بیٹی ماں بیٹے بھائی بہنیں بہو بیٹیاں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے باسو بچے، تصور مدینہ بن گیا۔ عقیدہ کیا ٹھہرا؟ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سے سنے، اور کیفیت کیا بنی، نتیجہ کیا نکلا؟
درود پڑھنے کی عادت ایسی پڑی، اب موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کار نہیں چل رہی ہے، درود چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، اب دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ہر ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اور درود پڑھنے کی ایسی عادت بن گئی کہ اب پڑھتے پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے۔ میں تمہیں صرف یقین دلانا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کو درود و سلام کی بدبو سے سجانے والوں، تمہاری زندگی میں وہ رات آ جائے گی تم درود پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ درود والا نبی نے فرمایا اگر کبھی، یہ غور سے سنو بات، اگر کبھی میں کسی کے خواب میں آ جاؤں، تصور میں آ جاؤں، تو سمجھ لو کہ میں ہی آیا ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان بن ہی نہیں سکتا۔ حضرات، ہم نے آپ کے لیے اہتمام یہ کیا ہے کہ آپ 2000 پڑھیں گے، 5000 پڑھیں گے، 10,000 پڑھیں گے۔ یہ عظیم شان مسجد ہے، علاقے کے لوگ بھی خوش نصیب ہیں، سید زادہ بھی خوش نصیب ہے، اس کے تمام منتظمین بھی خوش نصیب ہیں کہ ایک اور چراغ جل گیا ہے۔ حضرات، لیکن میں نے بھی ایک مسجد بنائی ہے، مسجد حسین اس کا نام ہے۔ آپ جب نذرانے پیش کر رہے تھے تو مجھے دو قسم کی خوشی ہو رہی تھی، ایک یہ کہ آپ کے جذبے جوان ہیں، غریب ہو کر بھی آپ اللہ کے نام پر لٹانے کو تیار ہیں۔ دوسری خوشی مجھے یہ ہو رہی تھی کہ یہ پیر صاحب کی جیب میں نہیں جائے گا، یہ آپ کی طرف سے مسجد حسین میں لگ جائے گا۔ مسجد حسین 25 ایکڑ میں 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کے پہرے، یعنی وہاں سے نکلنے والا ہر بچہ اور بچی قرآن کے قاری ہوں گے، ایسے استاد ہوں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے علیحدہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ کا یہ درود آپ جو روز پڑھیں گے، شام کو اس نمبر پر جو مرکز درود کا بھی آپ کو مل جائے گا، آپ میسج کریں گے، آپ کا آیا 1000، کسی کا آیا 2000، ہمارے پاس اس وقت روزانہ 36 کروڑ سے زائد درود روزانہ جمع ہوتا ہے۔ تو جب قطرہ پانی کا دریا میں گرے، سمندر میں گرے تو قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ آپ بھیجیں گے 2000، 10,000، 5,000، 36 کروڑ میں مل کر آپ کو جو ثواب ہوگا وہ 36 کروڑ کا ہوگا۔ آپ کے والدین، آبا و اجداد ہر روز اپنی قبروں میں 36 کروڑ درود کا نور حاصل۔ حضرات، دوسرا، جیسے میں نے بتا دیا ہے مسجد حسین، میں چاہتا ہوں کہ اگلے 1.5-2 منٹ میں آپ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھی دیکھ لیں کہ مسجد حسین میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجد حسین میں تصور ہم نے کیا، کسی نے آقا حسین کو دیکھا جو نہیں نا، لیکن ان کے نام پر بننے والی مسجد کو دیکھ کر احساس تو ہو جائے نا کہ سر کٹا تو سجدے میں، اور کٹے ہوئے سر میں بھی نیزے کی انی پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ ہمارا منشور یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے ہر بچے اور بچی کو قرآن کا قاری بنایا جائے، آپ کی ہر مسجد کے اندر
تعلیم کا ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ آپ کا کوئی بچہ اور بچی جو ہے وہ قرآن سے دور نہ ہو، قرآن والے سے دور نہ ہو، رحمان سے دور نہ ہو۔ تیسرا اہتمام یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہاں پڑھنا نہیں پڑتا، وہ نگاہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، نگاہ سے ہی سودا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، کیونکہ جمعے کا وقت بھی ہو چکا ہے اور میں آپ سے امید یہ کروں گا کہ آج آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد جو اکثر لوگ فرار ہو جاتے ہیں، کس سے فرار ہوتے ہیں؟ دعا سے، سبحان اللہ، درود و سلام سے ہے۔ سبحان اللہ، اگر نماز میں سلام پڑھنا واجب ہے تو درود و سلام سے فرار ہونے والوں کو کر کیا رہے ہو؟ پتہ ہے تمہیں؟ اگر قیامت کے دن مدینے والے نے منہ پھیر لیا، ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہوتے تھے کہ درود و سلام کیا۔ کس بنیاد پر شفاعت لے رہے ہو؟ یہ منظر دیکھ لیں، 1.5-2 منٹ کی